الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز کلام سے پہلے آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ امیر سنی دعوت اسلامی اور تمام افراد دعوت و تبلیغ، مجھے بے پناہ خوشی ہے کہ میں ایک بار پھر اس عظیم الشان اجتماع میں حاضر ہوں۔ جہاں تک میرا اپنا مشاہدہ ہے، بہنوں اور بیٹیوں کا اتنا عظیم الشان اجتماع کہیں اور نہیں ہوتا۔ یہ مولانا شاکر کی محنت شاقہ ہے اور ان کے معاون کا خلوص ہے کہ سال میں کم از کم ایک بار اتنا عظیم الشان اجتماع موجود ہوتا ہے، اس میں خطاب کا موقع ملتا ہے۔ حاضر ہونے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ اور رسول کا پیغام آپ سب تک پہنچایا جا سکے، اور اس بات کی کوشش کی جائے کہ ہم بھی اور آپ بھی اور سبھی لوگ، مرد بھی اور خواتین بھی، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، اپنی مسئولیات کا جائزہ لیں۔ آپ جانتی ہیں میری بہنوں اور بیٹیوں کہ اسلام آج کے دور میں جتنی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، جتنے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، جتنی دشواریاں ہمارے سامنے ہیں، جتنے مسائل ہمارے سامنے ہیں، تہذیبوں کے اس ٹکراؤ میں، اس تصادم میں ہم کہاں کھڑے ہیں، اس کا جائزہ لینا بے پناہ ضروری ہے۔ آج اس کا موقع تو نہیں ہے کہ میں سویلائزیشن کے ٹکراؤ کا جائزہ لوں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کیا تو ہماری آئندہ نسلیں دین سے غافل ہی نہیں ہوں گی، دین سے بیزار بھی ہو جائیں گی۔ بڑی تیزی کے ساتھ احساس کمتری کی بنیاد پر، حالات کے دباؤ کی بنیاد پر، عدم احساس کی بنیاد پر، دین کی عظمتوں کے نہ جاننے کی بنیاد پر ایک الحاد ہے، خاموش الحاد، جو ہمارے دروازوں میں دستک دے رہا ہے، اور یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر ہم نے اور آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کیا اور اس احساس کو بیدار نہیں کیا جو زندگی کی علامت ہے، وہ قوم مر جاتی ہے جس کا احساس زیاں مر جاتا ہے، اور وہ قوم زندہ رہتی ہے خواہ تکلیف ہی میں کیوں نہ ہو، مگر احساس زیاں موجود ہوتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری قوم کے افراد کے اندر نقصان کا احساس نہیں ہے، زیاں کا احساس نہیں ہے۔ ہم کیا کھو رہے ہیں، کیا پا رہے ہیں، ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، مستقبل میں ہمیں کیا کھونا ہے اور کیا پانا ہے، اس کا ہمارے پاس نہ کوئی منصوبہ ہے، نہ جائزہ ہے، اور نہ ہمیں اس کا ادراک ہے۔ حضرات، یہ بڑا وسیع موضوع ہے جس پہ میں نے چھیڑ دیا ہے، لیکن آج میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اولیاء کرام کی مقدس زندگی کی تعمیر میں
اور انبیاء کرام کے مقدس مشن کی تعمیر میں عورتوں نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ شاید ان عظیم عورتوں اور مقدس عورتوں کے تذکرے سے قلب بیدار ہوں، زندگی میں حراج جاگے، نبض حیات میں نمو پیدا ہو، اور آپ اور ہم کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آئیے سب سے پہلے انبیاء کرام کی مقدس زندگی دیکھیں۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ امتحانات کے نمالم کتنے مراحل سے گزرے ہیں، یہ کتنے دردناک مراحل سے گزرے ہیں۔ کائنات کے مشاہدے کی بنیاد پر اس حقیقت کا ادراک کرایا کہ خلاق کائنات صرف وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو، چاند اور سورج کو پیدا کیا ہے، اور پھر کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار خود بھی کیا اور کروایا بھی۔ وہ تو اقرار کرنے والے تھے، نبی بنائے ہی گئے تھے، مگر دنیا کو مشاہدہ کرانے کے لیے انہوں نے یہ مقدمہ اور تمہید پیش کی تھی، کبھی ستاروں کے حوالے سے، کبھی چاند کے حوالے سے، کبھی سورج کے حوالے سے۔ مگر یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے کلمہ شہادت اپنی زبان سے ادا کیا تو سب سے پہلے ان کے سامنے آتش کدہ تیار کیا گیا اور انہیں آگ میں ڈالا گیا، مگر یقین، پیغمبرانہ یقین تھا، اپنے رب کی مدد کا پیغمبرانہ اعتماد تھا کہ آگ گلزار بن گئی۔ آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ آج بھی دنیا بھر میں ہزاروں آتش کدے ہمارے سامنے ہیں، ہزاروں نمرود ہیں جنہوں نے آتش کدے سلگا رکھے ہیں، وہ غازہ کا آتش کدہ ہو یا فلسطین کا ہو یا دنیا میں کسی اور مقام کا ہو۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے کم و بیش ایک صدی تک خواب خرگوش میں زندگی گزاری، احساس مردہ کو لیے ہوئے آگے بڑھتے رہے، اور احساس زندہ نہیں تھا، شعور بیدار نہیں تھا، ہمیں اپنے نفع و نقصان کا احساس نہیں تھا، ہم نے مستقبل کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی، ہم مستقبل سے بے خبر تھے، آج کی چادر میں لپٹے ہوئے کل کے حالات سے ناشنا تھے، جس کے نتیجے میں آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں وہ اب دیکھ رہے ہیں۔ اور اب بھی اگر بیدار نہیں ہوئے تو دنیا بھر میں نہ معلوم کتنے آتش کدے نمرود جلائیں گے اور کتنے ابراہیمی جلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا ایک امتحان مقصود ہے؟ حضرات گرامی، آتش کدوں کے گلزار بننے کے بعد پھر امتحانات ختم نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے اپنے مال و دولت کی قربانی دی، اور سب سے بڑی قربانی وہ ہے جس میں آپ کی شریک زندگی ایک عظیم خاتون کا عظیم کردار ہے جسے جناب ہاجرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ ایک شہزادی تھی، یہ بڑا غلط الزام ہے کہ وہ ایک سلیو گرل تھی، یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے لوگوں کو، اور نعمتوں میں پلی ہوئی ہے شہزادی۔ جناب ابراہیم کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کے بعد ایک ایسا مرحلہ بھی آیا کہ اپنے ننھے سے بچے کو لے کر کے وادی غیر زرہ میں انہیں جانا پڑا۔ کوئی شکوہ نہیں زبان پر، کوئی شکایت نہیں ہے، اتنا ضرور کہا ابراہیم، کس کے حوالے چھوڑے جا رہے ہو؟ مکے کی اس وادی میں جہاں نہ سبزہ ہے نہ پھول ہے، جہاں نہ آبادی ہے اور نہ پانی ہے، جہاں کوئی ابر بارندہ نہیں ہے، جہاں درختوں کا ہجوم نہیں ہے، جہاں زمین آگ اڑ رہی ہے، آسمان انگارے برسا رہا ہے، یہاں میں اپنے اس ننھے کو بچے کو لے کیسے رہوں گی؟ یہ ایک تھوڑا سا پانی اور تھوڑی سی کھجور مجھے کب تک سہارا دے گی؟ مگر وہ شوہر کی عظمت کو جانتی تھی، لب پہ کوئی شکوہ نہیں، صرف اتنا پوچھا، ابراہیم یہ بتا دو کیا یہ خدا کا فرمان ہے؟ آپ خاموش رہے، پھر آگے بڑھے، پھر کہا کیا یہ خدا کا فرمان ہے؟ کہا ہاں یہ خدا کا فرمان ہے۔ کہا میں راضی ہوں، میں راضی ہوں اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے، میں راضی ہوں اپنے بچے کو تڑپتا ہوا دیکھنے کے لیے۔ یہ ایک ماں کی قربانی تھی، ایک عورت کی قربانی تھی جس نے دین ابراہیمی کو سہارا دیا، دین ابراہیمی کے لیے مرکز تیار کیا، دین ابراہیمی کے لیے کعبہ کی بنیادیں رکھی، دین ابراہیمی کے لیے زمزم پیدا کیا، اور دین ابراہیمی کے انقلابات کی دنیا کے سامنے یہ ایک ماں تھی، ایک عورت تھی، میری بیٹیوں ایک عورت تھی، میری بہنوں ایک عورت تھی
ایک خاتون تھیں جن کا انتہائی عظیم کردار ہے اسلام کے آگے بڑھنے میں، شریعت محترمہ کی اشاعت میں، کعبہ مقدسہ کی تعمیر میں۔ ایک ماں کا جگر تھا جس نے اپنے ننھے سے بچے کو تڑپتا ہوا دیکھا اور صفا اور مروہ پانی تلاش کرتی رہیں۔ جب پانی نہیں ملا تو قدموں کی ٹھوکر سے زمزم پیدا ہو گیا۔ ایمان کے جہاں پڑتے ہیں قدم، پیدا وہیں زمزم ہوتا ہے۔ جہاں یقین کے قدم ہو، جہاں ایمان کے قدم ہو، وہاں آج بھی زمزم پیدا ہو سکتا ہے۔ پیاسوں کے ماحول میں سیرابی عطا فرما سکتا ہے، بشرطے کہ ہم دین ابراہیمی کے ماننے والے ہوں، ہم جناب ابراہیم کے نقش قدم پہ چلنے والے ہوں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں قربانیاں دیں گے تیار ہوں، اور کسی بھی حالت میں ایمان کا رشتہ نہ چھوٹنے پائے، اور نہ ایسے بچے پیدا کریں جو ایمان کا رشتہ چھوڑیں۔ یہ ضروری ہے ان کی تربیت ایسی ہو کہ جان دے دیں گے مگر ایمان نہیں دیں گے، سب کچھ لٹا دیں گے مگر عشق رسول نہیں دیں گے، مگر محبت رسول کی دولت دنیا کی کوئی طاقت ہم سے چھین نہیں سکے گی۔ یہ ہماری بیٹیوں کو کہنا ہے، ہماری ماؤں کو کرنا ہے، ہماری بہنوں کو یہ کرنا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو ذرا سوچئے، لیکن اس سے بھی دردناک مرحلہ آنے والا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ انہوں نے وادی غیظرہ مرحلہ کو قبول کر لیا، بلکہ کعبہ کی بنیاد وہاں رکھی جانے والی تھی، وہ بنیاد جو جناب آدم نے رکھی تھی مگر فرشتوں نے رکھی تھی مگر مسمار ہو گئی تھی۔ دوبارہ زندگی دینی تھی، دوبارہ حیات دینی تھی کعبہ کو، دوبارہ کعبہ کو مرکز کائنات بنانا تھا، دوبارہ من کل فجر عمیق سے کائنات کو وہاں جمع کرنا تھا۔ یہ نقش قدم ہاجرہ ہے جس نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا۔ کبھی ہماری بہنوں نے سوچا، کبھی تاریخ کا مطالعہ کیا، کبھی اسلام کا جائزہ لیا ہم نے؟ نہیں، ہم بھولے ہوئے ہیں، اور جو ماضی بھول جاتا ہے مستقبل میں کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارا ماضی ہمارے مستقبل کی روشن راہیں فراہم کرتا ہے، روشن راہیں فراہم کرتا ہے، اسے نہیں بھولنا ہوگا۔ دنیا چاہتی ہے ہم بھول جائیں، دنیا نقوش مٹا رہی ہے، غیر تو غیر ہیں، اپنے نقوش مٹا رہے ہیں، تاریخ کے نقوش حجاز مقدس سے، دوسرے مقامات سے، جہاں جہاں تاریخ میں عظیم ترین نقوش مرتب ہوئے، جہاں سے تاریخ ابھر سکتی ہے، جہاں سے انقلاب آ سکتا ہے، جن نقوش پر نئی دنیا تعمیر ہو سکتی ہے، ان سب کو مٹایا جا رہا ہے۔ ان حالات میں ہم اپنوں کا شکوہ ہے، غیروں سے کیا کہہ سکتے ہیں؟ میرے عزیز ساتھیو، اب ذرا سوچیے، وہ مرحلہ بچہ شعور کی منزلوں میں قدم رکھ چکا ہے، اب امید ہو گئی ہے کہ یہ بچہ ماں کا سہارا بنے گا، اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، مگر ایسے موقع حکم ہوتا ہے بچے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ حضرات گرامی، جناب ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کے چلتے ہیں، شیطان آتا ہے اور کہتا ہے تمہیں معلوم ہے حاجرہ کی کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ باپ ہیں، انہیں لے جانے کا حق ہے، میں کیسے پوچھوں؟ کہا وہ ذبح کرنے کے لے جا رہے ہیں۔ کہا کیا باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ وہ باپ جو اواہ بھی اور حلیم بھی ہو، جس نے ہزاروں دعاؤں کے ساتھ اپنے مستقبل کی تعمیر کے لیے ایک بیٹا مانگا ہو، ہزاروں تمناؤں کے ساتھ اسے اپنے گلشن حیات میں کھیلتا ہوا دیکھا ہو، وہ کیا ایسا کر سکتا ہے؟ کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ کہا ایسا کیوں کر؟ کہا یہ اللہ کا حکم۔ کہا اللہ کا حکم ہے تو حاجرہ اپنے ہزاروں بچوں کو قربان کر سکتی ہے، میں راضی ہوں۔ یہ رضا الہی ہے، اللہ کے نام پہ قربانی کا جذبہ ہے۔ اور پھر ماں تو ماں تھی، وہ تربیت یافتہ پیغمبر تھی، مگر بیٹے کا عالم کیا ہے؟ شیطان نے بیٹے سے کہا مینا کی وادی میں، جانتے ہو کہاں لے جا رہے ہیں؟ باپ ہیں، لے جا رہے ہیں، یہ میں کیوں پوچھوں؟ کہا تمہیں ذبح کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا باپ سے یہ کہہ رہا ہے شخص انسانی شکل میں، کہا یہ شیطان پتھر مارو۔ پھر ابھرا دوسرے مقام پہ، پھر پتھر مارو، تیسرے مقام پہ پھر پتھر مارو۔ آج تک ان پتھروں کی یاد میں آپ پتھر مانگ رہے ہیں، مگر پتھر مارتے ہوئے کیا آپ نے سوچا کہ آپ اپنے خواہشات پہ پتھر مار رہے ہیں؟ اپنے ضمیر کے اندر پوشیدہ شیطان پتھر مار رہے ہیں؟ اپنی حیات میں دخل اندازی کرنے والے شیطان کو پتھر مار رہے ہیں؟ کبھی اس پتھر کا احساس آپ نے اپنے ضمیر پہ کیا؟ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ پتھر کیوں مروائے جا رہے ہیں؟ یہ کوئی تماشا ہے کیا؟ یہ کوئی کھیل ہے کیا؟ کیا آپ وہاں جاتے ہیں اور کنکری مارتے ہیں اور چلے آتے ہیں؟ آپ اپنے ضمیر پہ پتھر مارتے ہیں اور اپنے احساس پر جو بیدار نہیں ہے، اور آپ اس شیطان پہ پتھر مارتے ہیں جو منا کی وادی میں نہیں، آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، مگر نہیں مارتے آپ۔ وہاں سے آنے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں، وہی عالم ہوتا ہے آپ کا، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کا بھی۔ یہ ایک ماں کی قربانی تھی، اور بیٹے کا یہ عالم ہے، اللہ اکبر، کہ باپ جب بتاتے ہیں کہ تمہیں اس لیے لایا گیا، تو کہا کیا یا آبت
तुमर माँ तुमर सजदुन इंशाअल्लाह मिन साबिरीन। ए बाप, जो भी आपसे कहा गया है कीजिए, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। हाँ, इतना ज़रूर कीजिएगा कि अपनी आंखों में पट्टी बांध लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा गला कटने वाला हो, मेरी गर्दन कटने वाली तो मेरी मोहब्बत पैदरी हाथ में रुकावट पैदा कर दे। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मौला, आपके मौला के हुक्म में कोई ताखिर होने पाए। पट्टी बांध ली। किसी ओरिएंटलिस्ट ने कहा है पट्टी खुली होती मुस्तशिक ने तो कुर्बानी ज्यादा शानदार होती। मैं कहता हूं पट्टी बांधी थी आंखों पे, दिल पे किसने बांटी थी? जज्बे अबूवत पे किसने पट्टी बांधी थी? बाप के एहसास से किट्टे बांधी थी, किसने पट्टी बांधी थी? एहसास को के लिए यह बड़ा इंतहाई तकलीफदेह मकाम था। हाँ, अगर पट्टी न बंधी होती तुम कह सकते थे जब तक बेटी गर्दन रही होगी तो छुरी न चलाई होगी, जब दुम्बा आ गया हो तो इसलिए बंधवा दी गई। ये भी मसलहत थी। मगर कुर्बानी देखो क्या अजीम कुर्बानी थी। माँ की कुर्बानी, माँ का रोल, माँ का किरदार। क्या आज हमारी माएँ और बहन इनसे कुछ हासिल करने के लिए तैयार हैं? क्या अपने दीन की बका के लिए, अपने दीन की हिफाजत के लिए सुन्नत इब्राहिमी पे औलाद कुर्बान नहीं करना, औलाद का वक्त, तालीम देना, पढ़ाना, अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करना, अपनी तफरीहात को कुर्बान करना, ये बेपनाह जरूरी है ताकि बच्चे तालीम याफ्ता हो सकें, इल्हाद से बच सकें, बेदीन से बच सकें, गुमराही से बच सकें, इनहराफ से बच सकें, बगावत से बच सकें। क्या आप अपने बच्चों को सर तालीम देंगी? क्या कुर्बानियां आप देंगी? क्या इसके लिए आप तैयार हैं? तैयार हैं तो याद रखिए मुस्तकबिल आपके हाथों में है। कायनात की तामीर में औरतों ने हमेशा बहुत अहम किरदार अदा किया है। यूरोप और मगरिब का एक बड़ा मशहूर मकूला है कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे किसी औरत की हाथ होती है, का हाथ होता है। और मैं ये कहता हूं कि हर वली की कामयाबी के पीछे किसी औरत का हाथ है। आप औलिया कराम की मुकद्दस जिंदगी देखें, उनकी अजीम कुर्बानियों को देखें, औरतों कुर्बानियां देखें। देखो ये जनाब आसिया हैं, मुसलमान हैं, ईमान को पोशीदा कर रखा है, लेकिन जब मौका आया तो ईमान की दावत दी। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को बुलाया और कहा अगर तुम ईमान लाओ तुमको 3 दौलतें मिलेंगी, तुम्हारी जवानी हमेशा बाकी रहेगी, तुम्हारी हुकूमत कभी खत्म नहीं होगी, तुम्हारा सरमाया हमेशा बाकी है, तुम्हारा दायरे हुकूमत, तुम्हारे दायरे ख्याल ज्यादा आगे बढ़ जाएगा और हमेशा रहेगा ये।